رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 عادات مبارکہ: آنکھوں کا مساج، کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینا، کھانے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہنا، جسم کا پورا نظام، 11 سسٹم پر آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 عادات مبارکہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری حیات طیبہ بیمار نہ ہوئے۔ نمبر 1، صبح جلد اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک وقت آکسیجن سے بھرپور وقت رہتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن دینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے، یعنی 1 منٹ لگتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج یعنی برین ٹیومر بھی ہو سکتا ہے، یا برین ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے، یا دماغ کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے اور اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ اور اس سے ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسرز ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، کہ جس میں غیر مسلم ریسرچرز بھی شامل ہیں۔ غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کو بھرپور رہنمائی کے قابل بنا دیتا ہے۔ اس سے سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ نمبر 4، کہلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ یہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان ایسے حالات میں اگر چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے، یا اس پر خمار کسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بولسل محسوس کر لیتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور جسم کے فنکشنز زیادہ فعال رہیں گے اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے، چونکہ یہ بات آج تحقیق سے ثابت شدہ ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کہلولہ لا کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں سے 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھلوں بیجوں کے پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور
खास तौर पर मैदे और आंतों को तवानाई मिलती है, क्योंकि खाने को हजम करने में मैदा और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है और ये अमल उनकी कारकर्दगी बढ़ाने में उनके लिए मददगार साबित होता है। और ये बात भी साइंस से मुशाहिदात से साबित शुदा है। फ्रूट में मौजूद ग़िज़ाइयत से खाली मैदे को ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 6, खाने के बाद पानी ना पीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने के बाद पानी ना पीते थे। आज इल्म और तहकीक से जो बातें सामने आई हैं उनसे पता चलता है कि इस सुन्नत मुबारका पर अमल न करने की इस कदर नुकसानात हैं कि गुमान में भी नहीं किया जा सकता। जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर बेस होते हैं वो खाने से निकल कर मैदे के ऊपर वाले हिस्से की तरफ आ जाते हैं। बाकी खाना हाजमे के दूसरे मरले के लिए छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह मैदे में रह जाने वाला फैट और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदा वजूहात पैदा कर सकते हैं। जबकि इन सबको खाने के साथ मिक्स होकर निज़ाम के अगले मरहले में जाना था। हमने पानी पी लिया या फल खा लिया तो ये हमारी सेहत की बर्बादी के लिए मैदे ही में रह गए। एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि अगर खाना खा लेने के बाद पानी की हाजत हो तो महज चंद एक घूंट ले लो और उसके बाद रोटी का एक लुकमा खा लो। जापानी तहकीक है कि खाने के बाद पानी पीने से जो फैट ऊपर रह रहे थे और आपने जो बाद में लुकमा लिया तो फैट के ऊपर आने का सिलसिला ना सिर्फ वहीं रुक जाता है बल्कि वो दोबारा ग़िज़ा का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए कि जो पेट में ना सिर्फ गैसेस तेज़ाबियत का बायस बनते हैं बल्कि बहुत से दिल के अमराज का ताल्लुक भी इसी सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने का सबब बनता है। अमल ना करने के सबक से यही है। नंबर 7, वज़ू। हम वज़ू दिन में 5 नमाज़ों के लिए यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए कम से कम 5 बार वज़ू करते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पाँव धोए बगैर वज़ू नहीं होता। यानी दिन में 5 बार हम जिस्म के उन तमाम अज़ा को धोते हैं। वज़ू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहिरी अज़ा धोते हैं और जिन पर मट्टी और कार्बन लग जाती है। आज साइंसी मुशाहिदात ये बात साबित करते हैं कि जिस्म के जिन अज़ा पर मट्टी या कार्बन लग जाती है तो उनको अगर साफ़ न किया जाए और वो जिस्म केसेस पर ज़्यादा देर लगे रहते हैं तो उन अज़ाब और दवा का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है, यानी जिस्म का साबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। चनाचा वो मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेज रहे होते हैं। अगर एक तो उसके अज़ा और दिमाग का ताल्लुक कमज़ोर पड़ जाता है कि जिसके बाद वो बहुत से आसाबी मसाइल का शिकार हो सकता है। इस्लाम कम अज़ कम दिन में 5 बार आपकी राह की सफाई का बंदोबस्त करता है, यानी आपके अज़ा की सफाई का बंदोबस्त करता है और जमा के रोज़ नाखर, ज़ेरा नाक और बगलों के गैर ज़रूरी बाल काटने समेत मुकम्मल सफाई का एहतमाम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ऐसा करने का हुक्म फरमाया बल्कि ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका का हिस्सा भी है। नंबर 8, जल्द सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और आदत मुबारका ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जल्द सोया करते थे और रात को यानी जल्द सो जाया करते थे। अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के फ़ौरन बाद सो जाया करते थे, यानी रात जल्द सोना और सुबह जल्द उठना अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वाच जो कि हमारे पूरे निज़ाम के यानी पूरे जिस्म के निज़ाम को मुंज़िम करती है, जब ये बाहर अंधेरा देखती है तो ये आपके जिस्म को सोने का सिग्नल दे देती है। जिस्म को तैयारी के लिए ये 1.5 से 2 घंटे तक टाइम देती है कि इस वक्त तक आपको लाजमी सोना है। नोट कीजिए कि नमाज मगरिब और नमाज इशा में भी तकरीबन इतना ही दौरानिया होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वाइड्स के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो आपके पूरे जिस्म की मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं ज़ख्म आ गया है और उसके रिपेयरिंग करेगा, अगर जिगर या किसी और अज़ा पर कुछ मुश्किल है तो उस पर काम करेगा, बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर यानी ही पर। और जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए ये राय भी है, जहां वो अपना इलाज करा रहे हैं या कर रही हैं वो अपनी जगह, लेकिन अपनी नींद के निज़ाम को बेहतर करके अपने जिस्म के डॉक्टर को इलाज का मौका दीजिए और फिर उसके असरात देखिए। रात 10 बजे से 12 बजे तक जिगर और उसके इर्द गिर्द की मेंटेनेंस होती है और उसके बाद दर्जा बदर्जा पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है और यह अमल रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जिस्म में एक ऑटोमेटिक निज़ाम रखा है। ये निज़ाम तब
تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت بناتے ہیں۔ مہدی جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا، رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری اور دیو ملائل کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھیں، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ دیکھیں آج ماڈرن دور کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض سمجھا جاتا ہے بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلد سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹروں کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وزٹ جب یعنی گھر تشریف لاتے، کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بے موقع مسواک کا احترام کرتے یعنی اہتمام کرتے، اور مسواک کو بے حد محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجیے گا جانے والے ذرات 2 گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہیں، اور یہ بیکٹیریا لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے بعد یعنی کھانے کے پہلے اور سونے کے بعد آپ ضرور مسواک کر لیجیے گا، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھنے کے یعنی اٹھتے بغیر دانت منہ صاف کیے بغیر کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کی 500 مریضوں پر تحقیقات کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سے وجوہات بیان کی، ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی پلائی ہوئی کہ وہ ہارٹ اٹیک کی یعنی ہارٹ کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر باری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے، اور وہ اکثر پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی ہو، وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے۔ 2-3 ماہ میں ہی اس کے حیران کن معجزاتی اثرات پائے گا۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں۔ ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں فالتو پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کے ضرورت سے زائد ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی بنیادی سبب یہی فالتو فیٹس ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خود کار نظام پوری طرح سے یعنی تیار ہو جاتا ہے۔ ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کی جن کی جسم کو ضرورت تھی، جسم کو ضرورت ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خود کار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو پھر دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹوفیجیا کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے، اور 3 روز کی کوتاہی کو وہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ تو پھر روزہ یعنی روزے کے معاملات اور جمعرات کا پھر روزہ جب یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معاملات کا حصہ بن جاتی ہیں تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹوفیجیا کا عمل ہفتے میں 2 بار دہرائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ سدا صحت
صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی میں ہی رہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔